جی السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عشق پاکستان کی ایک نیو ایپیسوڈ میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ 2-3 وجوہات سے ہے۔ یہ ایک ایسی سیریز ہے جو میں بالکل اپنی فائنل سیریز بنانے کا پلان کر رہا تھا بہت وقت سے، اور اس میں میرا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ میں فائنلی وہ تمام چیزیں ریویل کر دوں پوری پاکستان انڈیا کی کبوتر پروری سے منسلک کمیونٹی کے لیے، یا پاکستان میں وہ لوگ جن لوگوں کے پاس ایرانین برڈز آئے تھے، عراقی برڈز آئے تھے، انگلش ٹپلرز آئے تھے۔ تو میں بیسیکلی اپنا پورا کا پورا 2021 میں غالباً ہم فرسٹ ٹائم لائے تھے برڈز، تو 26 تک 5 سال کا پورا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دوں۔ ریزلٹس کیسے لیے گئے، کیسے ساری چیزیں ہوئیں، اور دوسری بڑی بات یہ کہ اگر یہ پوری ویڈیو سیریز آپ دیکھیں گے نا لاسٹ تک، تو آپ کو تمام بریڈز کا ایک حوالہ مل جائے گا۔ اور یہ جو سوال اکثر لوگ اٹھاتے ہیں کہ بلڈ کو ہم کیسے پہچانیں، بہت زیادہ کوشچن ہو رہا ہوتا ہے، ہر ویڈیو کے اندر یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب ہمارے پاس تو پہچاننے کے لیے صرف ٹولز ہی ہیں، ہم بلڈ کو کیسے پہچانیں، بلڈ کا پہچاننے کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا بڑا ویلڈ سوال ہے، اس کی وجہ یہ کہ نالج نہیں ہے کہ بلڈ کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو سیریز کے اندر میں آپ کو پوری ہسٹری پاکستان اور انڈیا کے کبوتروں کی کھول کے رکھ دوں گا۔ پاکستان میں کیوں کبوتر آئے، کہاں سے آئے، یہ بات ہم تھیوریٹیکلی بہت دفعہ کر چکے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکل پروف میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں اس پوری ویڈیو سیریز میں۔ ان کبوتروں کے اوپر کیا چیز استعمال ہوئی یہاں کے برڈز بنانے کے لیے، اور کیوں استعمال کرنی پڑی استادوں کو، اور انہوں نے کیوں چھپائے رکھا ان ساری چیزوں کو، یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اس پوری ویڈیو سیریز میں۔ اس ویڈیو سیریز کے اندر جو میں ٹاپکس اٹھانے جا رہا ہوں وہ ایک ایک کر کے اٹھاؤں گا، اور وہ یہ ہوگا کہ جب پاکستان میں برڈز آئے، ہم نے ایک کمیونٹی ڈیولپ کی، اس کمیونٹی کے اندر کیا کیا ریزلٹس رہے جو چھپائے گئے، جو بتائے بھی گئے، اور کہاں کہاں لوگ جو ہے وہ ان برڈز کو لے کے پرفارم کر رہے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ چیز ریویل کرنی ہے جس کو بعد میں مختلف کبوتروں کے نام دیے گئے، اور جو اصل اوریجن ہے اس کا وہ کوئی بتانے کو تیار نہ ہوا۔ ایک تو یہ بات اس کے اندر مجھے شیئر کرنی ہے۔ سیکنڈلی یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی کرنی ہے یا کوئی بات ریویل کرنے جا رہے ہیں یا کسی کو کچھ پکڑنا ہے یا کچھ کرنا ہے، نہیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہہ سکتا ہے، آئی ایم ویری شیور کہ دیز ویڈیوز ول بی مائی لاسٹ ویڈیوز ریلیٹڈ ٹو پیجنز آن یوٹیوب یا ادر سوشل میڈیا۔ تو اس کے بعد شاید میں ان کبوتروں کے حوالے سے دل چاہے گا تو میں کروں گا، نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا۔ تو اس میں وہ برڈ جو آئے تھے وہ کہاں کہاں گئے تھے، کتنے برڈز گروپ میں رہے تھے، اور ان لوگوں کے پاس کبوتر کیوں نہیں پرفارم کر سکے، یہ ساری بات ایک ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اس کے بعد جو میرے پاس ڈفرینٹ طرح کے برڈز آئے، چاہے وہ پھر یہ موجود انگلش ٹپلرز ہوں، چاہے عراقی ہوں، یہ جیسے عراقی بیٹھا ہے وہ انگلش ٹپلر بیٹھا ہے، یہ ایرانین بیٹھا ہے، ان کو میں نے استعمال کیسے کیا، ان میں میں نے کون سے فارمولاز یوز کیے ہیں کہ میرے پاس اڈاپٹ کر گئے، لوگوں کے پاس نہیں کیے۔ پیور کبوتروں میں اور مکسز میں کیا فرق ہے، بریڈ کو کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ان کبوتروں کی پرفارمنسز نہ آنے کے پیچھے ریزنز کیا ہیں، اور ان سے پرفارمنسز لینی ہے تو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں، چاہے وہ دانہ پانی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہو، میں آپ کو پریکٹیکلی اپنے وہ برڈز بھی دکھاؤں گا جن کے اوپر میں نے ایکسپیریمنٹس کیے۔ اور فار ایگزامپل یہ سامنے ایک عراقی برڈ بیٹھا ہے، میری کمیونٹی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہوگی، وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور یہ بھی عراقی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بتا سکتا ہے کیا چیز ہے، یہ بھی عراقی بیچ میں بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا، کیونکہ ایک نر لے کے اس کو دوڑ رہا ہے اور آج کی دم بھی گری ہوئی ہے، ویسے نر بنا پھرتا ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا، خیر۔ تو یہ ساری باتیں ہوں گی پیور بریڈ کی پہچان سے لے کے ان کے، اگر وہ یہ ساری کمیونٹی بھی اگر میری دیکھے نا، پاکستان انڈیا کے جتنے بھی کبوتر پرور ہیں، اگر آپ لوگ ان پہ احسان کرنا چاہتے ہیں، ویسے لوگ نہیں کریں گے احسان، کیونکہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے اوپر میں اس ویڈیو سیریز میں بات کروں گا کہ لوگ اصل بات کسی کو کیوں نہیں بتانا چاہتے، ایون میری ویڈیوز بھی ہیں تو وہ کسی سے کیوں نہیں شیئر کرنا چاہتے۔ تو بھائی اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، بارش کی وجہ سے تھوڑے سے حالات خراب ہیں یہاں کے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہم کرتے رہے شروع دن سے،
وہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ صحیح طریقے سے کسی کو بتانے کو تیار نہیں ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں, وہ ریزنز بھی میں شیئر کرنے والا ہوں. اور وہ ہو نہیں سکتے, وہ کنفرم ریزنز ہیں, اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے. تو میں ایک ایک کر کے سارے پوائنٹس کو اس ویڈیو سیریز کے اندر ٹچ کرنے والا ہوں. ہوپ فلی کوئی ہوا تو 10-15 ایپیسوڈز بھی ہو سکتی ہیں اس کی, مے بی 20 بھی ہو جائیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی اس میں, لیکن بھائی دل تھام کے آپ نے دیکھنی ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے جو ہے نا سچے کڑوی باتیں ہونے والی ہیں, اور لوگوں کو وہ سہنی پڑیں گی, کیونکہ یہ جو کچھ میں نے کیا یہ ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا, اور وہ مقصد صرف یہی تھا, ڈرگس فری پیجن سپورٹس پاکستان میں. اور اگر ہم ڈرگس فری پیجن سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک روحانی سوچ موجود ہے کہ کبوتروں کے اوپر جو ظلم لوگ کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو کسی طریقے سے دور کیا جا سکے. کیونکہ اتنے سال گزر جانے کے بعد, اتنا بڑا اسٹاک بن جانے کے بعد بھی پاکستان میں سوال پھر وہیں کے وہیں کھڑا ہوا ہے کہ یار اگر بلڈ اڑتا ہے تو بلڈ پہچانتے کیسے ہیں, اور اگر اتفاقاً آپ کے پاس وہ بلڈ آ گیا ہے کہیں سے تو اس کو مینٹین کرتے کیسے ہیں. تو یہ اتنے بڑے سوال ہیں. اس ویڈیو سیریز میں اس کو پریکٹیکلی آپ کو آنسر کرنے والا ہوں. اور آپ یقین کریں میرا پہلے موڈ یہ تھا کہ میں اس کو ایکسکلوزیو رکھوں چند ایک ان لوگوں کے لیے جو واقعی میں اس کو سیکھنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر میں نے سوچا یار کہ وہ کرنے کے لیے مجھے اس کو پیڈ فارم میں لانا پڑے گا, اور اگر میں اس کو پیڈ فارم میں لے کر آتا ہوں تو پھر مسئلہ ہے. اور وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس سے پھر وہ لوگ رہ جائیں گے جو اس سے شوق کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو واقعی میں بنایا جائے, یا جنہوں نے پیچھے رہ کر پریکٹیکلی اس کے اوپر ایکسپیرینس کیا. کیونکہ جب میں برڈز منگوا رہا تھا تو میں ابھی ایک اگلی ایپیسوڈ کی چھوٹا سا آپ کو ایک سمری ضرور یہاں پیش کر دیتا ہوں کہ جب میں برڈز منگوا رہا تھا تو ٹوٹل اوور آل جو شپمنٹس آئی تھی اس میں کوئی 50-55 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے برڈز لیے. گروپ میں رہے کوئی 18-19 لوگ میں سے 9-10 لوگ پارٹیسپیٹ کرتے تھے, باقی لوگ نہیں کرتے تھے. تو باقی لوگ کہاں گئے, انہوں نے کیا بنایا, یہ بڑا ضروری ہے اس ویڈیو سیریز میں ریویل کرنا. وہ برڈز کون سے تھے جو بھجوائے تھے اور وہ کہاں جا کے غائب ہو گئے, اور آج ان سے ریلیٹڈ برڈز کہاں نظر آ رہے ہیں. میرا مقصد جو ہے وہ یہ بتانا بھی ہے کہ میں نے بعد میں اس امپورٹڈ شدہ لوگوں سے ہٹ کر بھی کچھ لوگوں کو برڈز دیے اور ان کے پاس سے میرے پاس کیا رزلٹ آیا. تو یہ ساری کی ساری باتیں میں ریویل کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں کروں گا. آج ایک انٹروڈکٹری ایپیسوڈ ہے جس کو میں آج ہی اپلوڈ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد آنے والی ایپیسوڈ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لیں, کیونکہ میں اس کو پراپرلی بنا لوں, ساری چیزیں اکٹھی کر لوں, پھر ہی میں اس کو اپلوڈ کر پاؤں گا. تو آج کی یہ انٹروڈکٹری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو میں ایک آپ کو سمری دے دیے کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں. اس میں میں تمام مسائل کو ٹچ کروں گا جو امپورٹڈ برڈ جہاں آئے ان کے ساتھ کیا کیا رہا, اور وہ انڈیویجولی ایک بریڈ کے اوپر رہ کر ہم کام کریں گے. اس کے بعد کراسز میں نے کیا کیا, سیکنڈ جنریشن کو کیا ہوا, تھرڈ جنریشن کو کیا ہوا. 5 سال ہو چکے ہیں, ٹیسٹ کر چکے ہیں. انفارچونیٹ کیس یہ ہے کہ میرا جو ڈیلی روٹین ہے میں اس میں 100% کبوتر بازی نہیں کر سکتا ہوں, تو میں کرنا بھی نہیں چاہتا تھا پہلے دن سے. لوگوں کو لا کر دیے ہی اس لیے تھے کہ بھائی جو اس کو پروفیشنلی کرتے ہیں وہ کریں. میں کیونکہ پروفیشنلی کرتا ہی نہیں ہوں, پسند ناپسند ایک الگ بات ہے, وہ میں اس ویڈیو سیریز میں ڈیفائن ضرور کروں گا کہ میں ایک وجہ کیا ہے جو نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں کر ہی نہیں سکتا ہوں. میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, نہ میرے پاس اتنا وقت ہے, نہ میرے پاس اتنی بڑی ٹیم ہے کہ جو آ کے ان سب چیزوں کو سیٹل کر سکے, نہ میرے پاس کوئی ایسی چھت ہے جو ان چیزوں کو لے کر چل سکے. اور وہ چھتیں بنانے کی ہم نے کوشش کی, لیکن ہمیں وہاں سے ڈیزائربل ریزلٹس نہیں ملے, لہٰذا اس کو پھر کٹ آف کرنا پڑا. تو ابھی آنے والے وقتوں میں اس ویڈیو سیریز میں پھر اعلان کروں گا, اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو خیر آگے چل کے ہوں گی ساری باتیں, لیکن ابھی کے لیے یہی ہے کہ میں اس کو اسی لیے کمیونٹی میں فارم کرنا چاہتا تھا کہ لوگ اس میں آگے آ سکیں. لوگ کیوں نہیں آئے اس کی وجوہات آگے بتاتے ہیں. تو یہ ہے جناب اس کا پورا جسٹ آف دا اسٹوری, جس کو آپ بولتے ہیں لب لباب. تو لب لباب آپ کو بتائیں گے اس اسٹوری کے اینڈ میں, جو ہماری ویڈیو سیریز اینڈ ہو رہی ہوگی. تو میں اس کو لمبا بھی کر سکتا ہوں کچھ ویڈیوز کو, کیونکہ کچھ پیئرز میں آپ کو ایسے دکھا رہا ہوں گا جس کے اندر آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. تو ایک تو بلڈ لائن ہے جو پہچانتے ہیں, اس کا آپ کو کلیئر ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ جو پرفارمنگ جین ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کو مینٹین کیسے کیا جاتا ہے. سو دیز آر آل آف دا تھنگس. اور ساتھ میں کچھ سوالات بھی ہوں گے ہر ویڈیو کے اینڈ میں, جس سے آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ یہ فلانا برڈ آپ کو کیا لگتا ہے اور اس کے پیچھے کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں.
تو اسی طرح سے ویڈیو سیریز کو چلائیں گے اور پھر دیکھیں گے آپ لوگ کیا جوابات دیتے ہیں اس کے، کتنا سیکھ سکیں ابھی تک. تو ان شارٹ یہ کہ پاکستان کی کبوتر بازی پورے طریقے سے ایکسپوز ہو جائے گی، انڈیا پاکستان کی ایکسپوز ہو جائے گی. آپ تک وہ چیزیں کیوں نہیں پہنچ سکیں یہ باتیں ایکسپوز ہو جائیں گی، سارے ریزنز، سارے وہ برڈز جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ایران عراق سے آئے ہوئے برڈز نے کیوں نہیں کام کیا اور ان سے کام کیسے لے سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہوں گی اس ویڈیو سیریز میں. تو بھائی ملتے ہیں آپ سے پھر آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ فل پلان کے ساتھ میں، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح چیز ریویل کر سکوں. اللہ حافظ.